الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز ناظرین اکرام و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں انوار احادیث کا درس، یعنی مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کثیر احادیث طیبہ انوار احادیث میں جو جمع کیے ہیں، اس کو ہم نے درس کی شکل میں آپ احباب تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ معزز ناظرین اکرام، آج کے جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اذان و اقامت کے متعلق حدیث طیبہ، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کے پیارے پیارے فرامین جو ہمارے دل و دماغ کو منور و معطر کر رہے ہیں۔ اور آج کی جو درس کی پہلی احادیث طیبہ ہے، اور اس حدیث مبارکہ کے اور وہ حدیث مبارکہ جو ہے مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اس کے راوی جو ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے ہیں یقول المؤذن اطول الناس اعناقا یوم القیامت، کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے تھے بروز قیامت لوگوں میں سب سے زیادہ جو ہو مؤذن ہوں گے، اذان دینے والے ہوں گے، نماز کی طرف بلانے والے ہوں گے، صدائے نماز دینے والے ہوں گے، ان کی گردنیں لمبی ہوں گی، ان کی گردنیں دراز ہوں گی، گردنوں کے حساب سے سب سے لمبے وہ ہوں گے۔ یعنی اس حدیث میں جو قیامت کے دن مومنوں کو، مؤذنوں کو، یعنی قیامت دن جو حضور کی امت میں جو لوگ مؤذنی اذان کی صدا دے رہے تھے، اذان کے الفاظ اپنی زبان سے تر کر رہے تھے، اپنی زبان کو اذان کے الفاظ سے تر کر رہے تھے، تو بزرگ اور انہیں بزرگی کا ایک اور اعلیٰ منصبی سے یہ کنایہ کیا گیا ہے، یعنی کنایہ کے الفاظ استعمال کیے کہ ان کی گردنیں دراز ہوں گی، لمبی ہوں گی، طویل ہوں گی، طول میں سب سے زیادہ ہوں گے۔ تو یہ کنایہ کا لفظ استعمال کیا، یعنی ان کی بزرگی تھی، یہ ان کا منصب تھا۔ اللہ رب العزت نے انہیں یہ منصب عطا کیا تھا کہ وہ جو اذان کے الفاظ ہیں تو اللہ رب العزت نے انہیں اس چیز کے لیے منتخب کیا تھا، وہ ان الفاظ سے اپنی زبان کو تر کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث طیبہ ہے اس موضوع کے متعلق، اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من اذن 7 سنین محتسبا کتبت لہو براۃ من النار۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص صرف ثواب کی نیت سے یا ثواب کی غرض سے 7 برس اذان کہے، اس کے لیے دوزخ سے نجات لکھی جاتی ہے۔ یعنی وہ شخص جس نے ثواب کی نیت سے اپنی اذان دی یا اذان کے الفاظ پکارے، تو اس کی غرض یہ تھی کہ اس کے بدلے مجھے اچھا ثواب ملے گا، اس کے بدلے مجھے نیکیاں ملیں گی، تو اس کے لیے دوزخ میں اس کے لیے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے پیارے حبیب نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ہمیں خوشخبری دے رہے ہیں، ہمارے لیے یہ ایک بتا رہے ہیں کہ اگر اذان کے الفاظ جب پکارے جائیں گے تو آپ کے لیے یہ نعمت ہے، یہ نعمت ایک عظمی ہے۔ اللہ اکبر۔ معزز ناظرین اکرام، ایک اور حدیث طیبہ آپ احباب کو سنانے کی ایک سعادت حاصل کروں گا، اور یہ حدیث مبارکہ جو ہے ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور اس کے راوی جو ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں اذا اذنت فترسل واقمت فاحضروا واجعل بین اذانک واقامتک۔ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب اذان کہو تو ٹھہر ٹھہر کر کہو، رک رک کر کہو، اور جب تکبیر کہو تو جلدی سے کہو۔ یعنی جیسے کہ ایک طریقہ کار ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو اس کو ایک خوبصورتی کے ساتھ خوبصورت انداز میں دی جاتی ہے، اور جب اقامت کی جاتی ہے، تکبیر کہی جاتی ہے، تو وہ بھی خوبصورتی سے ہے، لیکن اس میں تیزگی ہوتی ہے، اس میں روانگی، جلدی اس میں ہوتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب اذان کہو تو ٹھہر ٹھہر کر کہو، اور جب تکبیر کہو تو جلدی جلدی کہو۔ اس میں
اپنی رفتار کو تیز رکھو اور اذان اور تکبیر کے درمیان اتنا فاصلہ رکھو کہ فارغ ہو جائے کھانے والا اپنے کھانے سے اور پینے والا اپنے پینے سے، اور قضاء حاجت کرنے والا اپنی قضاء حاجت سے فارغ ہو جائے، اور رفع کرنے والا اور رفع کرنے سے فارغ ہو جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وقت یہ کہ مجھے تم دیکھ نہ لو نماز کے لیے کھڑے نہ ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حدیث سے مبارکہ سے یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں اللہ رب العزت نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ آپ خانہ کعبہ کی چھت پر آپ نے اذان کہی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو کہنے کا حکم دیا اور آپ نے اذان کہی، اور اللہ رب العزت نے آپ کی زبان میں وہ خوبصورتی رکھی تھی، وہ اس لہجے میں اذان دیتے تھے کہ ہر غیر مسلموں تک بھی ان کی اذان کی آواز پہنچتی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال کو فرما رہے ہیں کہ جب تم اذان کہو تو ٹھہر ٹھہر کر کہو، پھرتی سے اس کو اذان کہو، اور جب تم تکبیر کہو، اقامت کہو تو اس کو جلدی سے کہو۔ یعنی اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اذان کو جتنے بھی ٹائم لگے اور ہونا یہ چاہیے کہ اس کی خوبصورتی بڑھتی جائے، لہرا لہرا کر اذان دی جائے۔ اور اوپر جیسے کہ ایک حدیث طیبہ گزری کہ جس نے اذان کو ایک برس تک کہی اس کے دوزخ میں نجات لکھی جاتی ہے۔ اگر انسان کے ذہن میں وہ بات بھی ہوئی تو کیا ہی اذان میں چار چاند لگ جائیں گے، کتنی خوبصورتی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔